الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 19ویں پارے میں سورہ شعراء سے شروع کریں گے، اور سورہ شعراء جو مکی صورت ہے 227 اس کی آیات ہے، اور اس کو 10 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلا پیراگراف جس میں 6 آیات ہیں جو دلائل ربوبیت اور تعارف قرآن پر مشتمل ہے، اور آخری حصہ بھی قرآن کے حوالے سے ہے، اور اس میں خاص طور پہ انبیاء کرام کا تذکرہ بھی اسی میں آ رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طاسیم میم یہ سورت اس قرآن کی آیات ہیں جو ہر بات کو بیان کرتا ہے۔ شاید آپ اپنی جان ہلاک کر لیں گے کہ اس غم میں کہ کفار ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی کہ آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک مت کر لیجئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ آپ تبلیغ کیجئے، ایمان لائیں نہ لائیں یہ ہم دیکھیں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے ایمان لانے پر، ہدایت لینا اللہ کا کام ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کے سامنے آسمان سے ایک نشانی اتار دیں، پس ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں، جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نشانی لاؤ فلاں لاؤ۔ فرمایا کہ اگر ہم واقعی لے آئیں تو پھر تو ان کی گردنیں جھک جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اپنا قانون ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ بس اب جب کہ انہوں نے جھٹلا دیا تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس کی حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ تو یہ ان کا سارا کام، ساری باتیں جو ہیں وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، کچھ اپنی قدرتوں کا، جس میں فرمایا کہ کیا وہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں کتنے سارے عمدہ پودے اگائے ہیں، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بے شک آپ کا رب زبردست بے حد مہربان ہے۔ تو یہ اس کی عزیزیت اور رحیمیت کے دو جو صفات ہیں اللہ کی، ان کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ تمام انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اور جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 7 انبیاء کرام اور ان کے قوموں کا تذکرہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور سب سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کی دعوت، اور اس کے مقابلے میں فرعون کی ہٹ دھرمی اور اس کی مخالفت، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی ہے۔ تو جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ہماری گرفت سے ڈرتے نہیں ہیں؟ موسیٰ نے کہا میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ گھٹ جائے گا، میری زبان نہیں چلے گی، اس لیے تو ہارون کو بھی اپنا رسول بنا دے، اور مجھ پر ان کے بارے میں کہ گناہ کا الزام بھی ہے، اس سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ دونوں میرے معجزات لے کر جائیے، بے شک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ سب کی گفتگو سنیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنی ناتوانی کا اظہار کیا کہ میرے لیے کچھ مسائل ہیں، تو اسی لیے آپ میری آسانی فرما دیجئے، میرے ساتھ ہارون کو بھیج دیجئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے غلطی کر آیا ہوں، ایک الزام ہے مجھ پر، اس کی بنا پر بھی میں ڈرتا ہوں کہ مجھے کہیں مار نہ ڈالیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے تم جاؤ۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے کہا کیا جب تم ایک چھوٹے سے بچے تھے تو ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی؟ تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں گزارے تھے، اور تم وہ کام کر گئے تھے جو تم نے کیا تھا، اور تم تھے ہی ناشکرے۔ اس طرح فرعون نے اپنی وہ تمام جو باتیں تھیں وہ بھی بیان کر دی، احسان جتا دیا کہ دیکھو میں نے تو تمہاری پرورش کی تھی، تمہیں پالا پوسا جوان کیا، اور پھر تم وہاں سے نکلے اور پھر تم نے ایک بندے کو مار ڈالا، تو یہ سب کچھ میں نے کیا تھا تمہارے ساتھ۔ تو موسیٰ نے کہا کہ میں تو غلطی میں کر بیٹھا تھا، غلطی تھی میری، بہرحال پھر جب مجھے تمہارا ڈر ہوا تمہارے پاس سے بھاگ نکلا، تو میرے رب نے مجھے علم و حکمت عطا کی، مجھے اپنے رسولوں میں سے بنا لیا، اور وہ ایک نعمت تھی جس کا تم احسان جتا رہے ہو، تو اس کا سبب یہ تھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، اس وجہ سے یہ ہوا تھا۔
ورنہ کیا ضرورت تھی میری ماں کو کہ مجھے جا کے دریا میں پھینک دیتی؟ کوئی ضرورت نہیں. تم نے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم و ستم کر رکھا تھا اس کی بنا پر اس نے ڈر کے یہ کام کیا تھا، اور میں اس طرح تمہارے پاس پہنچ کیا اور تم نے میری پرورش کر لی، تو یہ تم کیا احسان جتاتے ہو مجھ پر؟ فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ آسمان اور زمین ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی تمام مخلوقات کا رب ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے. فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا تم لوگ اس کی بات سن نہیں رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا کا رب ہے. فرعون نے کہا تمہارا رسول تمہاری طرف بھیجا کیا واقعی پاگل ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ مشرق اور مغرب اور دونوں کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز کا رب ہے، اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے. تو یہ وہ مکالمہ کہ جس میں فرعون پوری طرح ڈٹا ہوا تھا کہ وہ بات نہیں مانے گا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہر طرح سے سمجھایا کہ وہ دیکھو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے، تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے، مشرق و مغرب اور ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے. لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بلکہ جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ہٹ دھرمی پہ آ جاتے ہیں. جیسے اس نے کہہ دیا فوراً کہ یہ تمہارا نبی تو پاگل ہے، تو جواب نہیں ملا تو یہ اس پہ سب و شتم بھی اتر آیا. فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کوئی اور معبود بنایا تو تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تمہارے سامنے اپنی صداقت کی ایک واضح دلیل پیش کر دوں. فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو اسے پیش کرو، پھر کون سی دلیل ہے؟ لاؤ دکھاؤ، تم کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، اچانک نمایاں اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا تو اچانک دیکھنے والوں کو سفید خوبصورت چمکدار نظر آنے لگا. فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتا ہے، تو اب تم لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو اس نے فوراً قومی تعصب ابھارا ہے کہ یہ شخص جو ہے تمہیں نکال باہر کرے گا یہاں سے، تو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے قوم کو. تو سرداروں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیجئے اور شہر میں اپنے نمائندے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں. چنانچہ تمام جادوگر ایک مقررہ دن میں متعین وقت پر جمع کر لیے گئے. لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کیا تم سب جمع ہو رہے ہو تاکہ جب ہم جادوگروں کو غالب ہوتا دیکھ لیں تو انہی کی پیروی کریں. بس جب جادوگر میدان میں آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں اس کا کوئی معاوضہ ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور تم سب میرے مقرب درباریوں میں سے بن جاؤ گے. تو اس نے اس طرح فرعون نے وہ بتا دیا کہ یہ ہے تمہیں فائدہ ہوگا کہ تم سب میرے مقرب بندے بن جاؤ گے، میرے دربار کے بڑے ہی اونچے مقامات اور اونچے منصب دوں گا تمہیں میں. اور انہوں نے پھر موسیٰ نے ان سے کہا کہ تمہیں جو کچھ پیش کرنا ہے پیش کرو، اب دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس. تو انہوں نے اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا فرعون کی عزت و بزرگی کی قسم ہم یقیناً غالب ہوں گے. تو یہ اس کی قسمیں کھا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ تھے اس وقت. اور جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پرفریب کرتبوں کو نگلتی چلی گئی اور جادوگر سجدے میں چلے گئے. کہنے لگے ہم سب رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہماری ہے. ان کی چیز کیا تھی؟ وہ تو ایک کرتب تھا، صرف ایک نظر کا دھوکہ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. جبکہ یہ معجزہ تھا، یہ لاٹھی اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. اسی لیے وہ جادوگر سمجھ گئے کہ اصل حقیقت تو یہ ہے، اسی لیے فوراً وہ ایمان لے آئے اب رب پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور انہیں اس کا اعلان کر دیا. فرعون نے کہا تم لوگ مجھ سے اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تم سب کا استاد ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے. تو اب ان قریب تم لوگ اپنا انجام دیکھ لو گے. میں تم سب کے ایک ایک ہاتھ دوسری جانب کے ایک ایک پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا ہمارا اس سے کوئی حرج نہیں، ہم بہرحال اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. اور اس طرح یہ جادوگر جو مسلمان ہو گئے تھے فوراً ہی شہادت کی راہ پا لی. اور ہم نے موسیٰ کو بذریعہ وہی حکم دیا کہ آپ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیے، اس لیے کہ آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. اس کے بعد فرعون نے فوج جمع کرنے کے لیے شہروں میں اپنے نمائندے بھیج دیے اس پیغام کے ساتھ کہ بنی اسرائیل ہمارے مقابلے میں بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اور انہیں ہمارے غیظ و غضب کو بھڑکا دیا اور ہم سب پورے طور پر چوکنا اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. بس ہم نے انہیں اس طرح ان کے باغات اور چشموں اور خزانوں اور عالیشان مکانات سے نکال باہر کیا اور ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا اور ان تمام چیزوں کا مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا. اور اس طرح وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئیں
اور وہ اس کے مالک بن گئے، اور فرعون کی تمام سب کچھ، اس کی حکومت بھی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ بس وہ لوگ صبح کے وقت ان کے قریب پہنچ گئے۔ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی نظر آنے لگیں تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ایسا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ یہ یقین، ایمان جو انبیاء کرام کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ سے بذریعہ وحی کہا آپ اپنی لاٹھی سمندر کے پانی پر ماریے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کے مانند ہو گیا۔ ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرک ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا بے حد مہربان ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا اور فرعون اس کے لشکر کو ڈبو دیا، اور اس طرح وہ غرق ہو گئے۔ اور ہر واقعے کے بعد یہ آیات بار بار آتی ہیں، آیات ترجیع، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عزیزیت اور رحیمیت کے کرشمے ہیں کہ وہ عزیز ہے، غالب ہے، پوری طرح غالب ہے۔ تو فرعون جیسا شخص بھی وہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں کر سکا، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اور رحیم بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے اپنے بندوں پر، جو اس کے بندے ہیں، اس پہ ایمان لانے والے ہیں۔ اور اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اور ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اس چوتھے پیراگراف میں، اور اس میں بھی ان کی اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات عزیزیت اور رحیمیت ثابت کی گئی ہیں۔ تو فرمایا اور آپ ان کافروں کو ابراہیم کا واقعہ سنا دیجئے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی بات کرتے ہیں، انہی کی مجاوری کرتے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا تم جب انہیں پکارتے ہو کیا تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع و نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو تم اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا، بے شک وہ تمام میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، یقین کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رکھا ہے کہ وہی سب کچھ دینے والا ہے، اور یہی فرمایا کہ قیامت کے دن بھی وہ مجھے اس سے سرخرو فرمائے گا۔ میرے رب مجھے علم و حکمت عطا کر، قیامت کے دن مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے حقداروں میں بنا دے، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن وہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کر، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس آدمی کے جو گناہوں سے پاک دل لیے اللہ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ان لوگوں کے لیے ہے وہ جنت، مال اور اولاد کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ معبودان باطل جن کی تم پرستش کرتے تھے بجائے اللہ کے، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا آپ اپنی مدد کر سکیں گے؟ پھر وہ جھوٹے معبود اور گمراہ پیروکار جہنم میں منہ کے بل ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے لشکر بھی سب اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس میں جب اپنے معبودوں سے جھگڑ رہے ہوں گے تو کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو بڑی کھلی گمراہی میں تھے کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔ کہ وہاں پہ وہی ان کا آپس کا مکالمہ شروع ہو جائے گا، اور یہ کہیں گے کہ ہم تو اتنا تمہیں سمجھتے تھے کہ تم تو رب العالمین کے برابر ہو، اتنا ہم نے تمہیں سمجھ رکھا تھا، اور ہمیں تو بڑے مجرموں نے گمراہ کیا تھا، بس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی مخلص دوست، کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جاتے تو ایمان لے آتے۔ بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ مشرک ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا بے حد مہربان ہے۔ تو اس واقعے میں بھی جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وہاں یہ بھی بتا دیا کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم کا ایندھن کون بنے گا۔ اور پھر 5ویں پیراگراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے انہی 2 صفات کے حوالے سے فرمایا گیا ہے۔ نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں دعوت و تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔
لوگوں نے کیا کہا کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہارے پیروکار نہایت گھٹیا لوگ ہیں. یعنی یہ ان کا، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں، وہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو انتہائی گھٹیا، بہت ہی کمتر، غریب قسم کے لوگ ہیں، چھوڑو ان کو، نکالو ان کو، پھر ہم بات کریں گے. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا معلوم کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، ان کے اعمال کا حساب تو صرف میرا رب لے گا. کاش تم اتنی بات سمجھ سکتے. اور مومنوں کو میں نہیں بھگا سکتا ہوں، میں کسی صورت بھی ان کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ چلے جاؤ، میں تو صرف اللہ کے عذاب سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومین. لوگوں نے کہا نوح اگر تم دعوت و تبلیغ سے باز نہ آئے تو سنسار کر دیے جاؤ گے. نوح نے دعا کی میرے رب میرے قوم نے مجھے یکسر جھٹلا دیا، اب تو ہی میرے ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے میرے ساتھ جو مومن ہیں انہیں بچا لے. پس ہم نے انہیں ان لوگوں کو بچا لیا جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اس کے بعد باقی لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا. بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرک ایمان لانے والے نہیں تھے. بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا بے حد مہربان ہے. اور اس طرح نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر دیا جو 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے. اور آخر پھر نوح نے کہہ دیا اپنے رب سے کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، تو اے اللہ تو فیصلہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. تو نوح علیہ السلام ان کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کو بچا لیا اور باقی سب کو ڈبو دیا. اس کے بعد اگلے پیراگراف میں قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے انہی دو صفات کے حوالے سے فرمایا کہ قوم عاد نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تھی. جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں دعوت و تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار عمارت بناتے ہو جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اور عالی شان محل بناتے ہو جیسے تم دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہو گے، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو بڑی ظالمانہ گرفت کرتے ہو. پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس اللہ سے ڈرو جس سے تمہیں وہ چیز دی ہے جس کا تمہیں علم ہے، تمہیں چوپائے دی اور اولاد دی، باغات اور چشمے دیے. بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو اس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا، سمجھایا، بتایا ان کو. تو یہ لوگ تھے احقاف، حضرموت، عمان اور حضرموت کے درمیان یمن کا علاقہ. اس زمان وہاں پر تھے، بہت ہی قوی تنومن ڈیل ڈال والے زبردست قسم کے لوگ تھے، اور ماننے کو پھر بھی تیار نہ ہوئے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ اب میں تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا. انہوں نے کہا چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے دونوں ہی برابر ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. پس ان لوگوں نے ہود کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرکین ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب بہت عزت والا نہایت مہربان ہے. اور اس کے بعد پھر اگلے پیراگراف میں قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات بیان کی گئی ہیں. فرمایا کہ قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تبلیغ و دعوت کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم لوگ داد عیش دینے کے لیے یہاں کی نعمتوں میں امن و سکون کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے رس بھرے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور تم پہاڑوں کو کاٹ کر فخر و مباحات کے لیے گھر بناتے ہو. پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت مت کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا، بتایا دیکھو ایسی باتیں مت کرو. اور یہ قوم بھی بڑی ایسی قوم تھی کہ خوب ترقی یافتہ، کہ انہوں نے جو یوں کہہ لیجئے کہ وہ اس زمانے کے آرکیٹیکٹ تھے کہ بلڈنگیں بنانا اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اس میں سے وہ گھر بناتے تھے، جو آج تک ان کی یہ نشانیاں محفوظ ہیں، موجود ہیں. تو یہ ان کا کام تھا قوم سمود کا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک نشانی چاہیے، تو اسی کا جواب یہاں ملتا ہے. انہوں نے کہا تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو. تو صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کا ایک دن ہے، تمہارے پینے کا بھی ایک مقررہ دن ہے، اگر تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا.
لیکن انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ پھر اللہ کا عذاب دیکھ کر اپنی حرکت پر پشیمان ہوئے، پس عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرک ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا، بے حد مہربان ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے بھی کس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی۔ انہوں نے منع کیا تھا، دیکھو اس اونٹنی کو مت مارنا، بلکہ ان کو تقسیم کر دیا، ایک دن تمہارا ایک دن اس کا، مسئلہ کیا ہے، تم اپنا کھاؤ پیو، یہ بھی کھائے پیے۔ لیکن وہ نہیں مانے، تو انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن ہلاک کیا۔ ان کے فوراً چہرے زرد ہو گئے، پھر جمعرات کے دن سرخ ہو گئے، پھر جمعے کے دن کالے ہو گئے، اور پھر وہ اس طرح جب ہلاکت کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام نے ایک شدید ایسی بھیانک چیخ ماری کہ سب وہیں کے وہیں مر گئے، ختم ہو گئے۔ اس طرح ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر قوم لوط کا تذکرہ فرمایا 8ویں پیراگراف میں، اور وہاں پہ بھی یہ 2 صفات کے حوالے سے لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، اور میں بے شک تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میں تبلیغ و دعوت کے کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم سارے جہان میں سے مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط، اگر تم نصیحتوں سے باز نہ آئے تو تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا مجھے تمہارے اس کار بد سے شدید نفرت ہے، میرے رب مجھے اور میرے خاندان کو ان کی کرتوتوں کے انجام سے بچا لے۔ پس ہم نے ان کے خاندان کو تمام افراد کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ گئی تھی، پھر باقی تمام کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ پس بہت بری بارش تھی جو ان سے ڈرائے جانے والوں پر ہوئی۔ بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرک ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا، بے حد مہربان ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا، بتایا، دیکھو غلط کام مت کرو، اتنی خباثت اور اتنی یہ گندا کام مت کرو، جو تم نے خواہش پوری کرنی ہے، جو جائز طریقہ ہے اس کے مطابق کرو۔ لیکن وہ نہیں مانے، بلکہ الٹا حضرت لوط کو ڈانٹنے لگے، ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ آخر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور وہ بدترین عذاب آیا ہے جو کسی قوم پر نہیں آیا، کہ ان کی بستی کو اٹھا کر آسمان کی طرف زمین پر لا کے پٹخ دیا، اور اس کے اوپر پھر پتھروں کی بارش ہو گئی، اور یہ ان کا ایسا عذاب ان پر آیا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ہی نیست و نابود کر ڈالا۔ اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں 9ویں پیراگراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب الایکہ، تو یہ 2 صفات کے ساتھ ساتھ ان کا بھی تذکرہ فرمایا گیا۔ ایکا کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ جب ان سے شعیب نے کہا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میں تبلیغ و دعوت کے کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو تمام انبیاء کرام نے یہ بات کہی کہ دیکھو میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا۔ جب کوئی کسی چیز سے مانگتا ہے تو ایک طرح سے وہ دب جاتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ جس سے ہم تنخواہ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اب اس کی ہر بات ماننی پڑے گی، اب ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے ہم مخالفت نہیں کر پاتے۔ تو یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کسی دباؤ میں نہیں رکھا کہ وہ کسی کے پریشر میں رہیں کہ یہ اس کی تنخواہ لے رہے ہیں، اس سے اجرت لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، ورنہ وہ دعوت کا کام تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے تمام انبیاء کرام نے اس بات کا اعلان کیا میں تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہا، میں تو تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں، قبول کر لو، بات ختم، تم سے کوئی تنخواہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تم لوگ پورا ناپو اور کسی کو خسارے میں مت ڈالو، اور درست ترازو سے وزن کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور گزرے ہوئے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تم پر جادو کر دیا گیا ہے اور تم ہمارے ہی جیسے کا آدمی ہو، اور ہم تمہیں ایک جھوٹا آدمی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ شعیب نے کہا میرا رب تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ تو یہ ان کی ہٹ دھرمی کہ اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے لاؤ آسمان گرا دو ہم پر۔ پس جب ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو سائے کے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا، بے شک وہ ایک بڑے خطرناک دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے لیکن اکثر مشرک ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا بے حد مہربان ہے۔
اور یہ آخری پیراگراف ہے جس میں قرآن کا مزید تعارف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات تسلی دی گئی ہیں. قریش مکہ کو پچھلے قوموں کی طرح عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. تو یہ آخری آیات میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے. اسے روح الامین جبریل نے اتارا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں، صاف ستھری عربی زبان میں. اور یہ بات اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے. کیا مشرکین مکہ کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ اس قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اسے کسی عجمی پر اتار دیتے جو انہیں پڑھ کر سنا دیتا تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے. ہم نے اس قرآن کو مجرموں کو دلوں سے اس طرح بے اثر کیے گزار دیا ہے، وہ لوگ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو جہاں قرآن کا ذکر فرمایا وہاں پہ ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کا بھی ذکر فرما دیا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ ماننے والے نہیں ہیں. تو ان کے اوپر جو عذاب آئے گا جس کے بارے میں فرمایا کہ اچانک آئے گا، اچانک نازل ہو جائے گا اور وہ لوگ اس کا احساس بھی نہ کر پائیں گے. تب کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ کیا وہ لوگ ہماری عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا آپ نے غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک دنیا میں عیش کرنے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا تو ان کی عیش پرستی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گی. اور ہم نے بستی کو بھی ہلاک کرنے والے سے ڈرانے والے بھیجے ہیں یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں تھے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا قانون بیان کر دیا ہے کہ ہر قوم کو لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک منذر بھیجا ہے، نذیر بھیجا ہے جو ان کو ڈراتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ یہ ہے اللہ کا پیغام. اور اس قرآن کو شیطانوں نے نہیں نازل کیا، نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. وہ تو بلا شبہ قرآن سننے سے روک دیے گئے ہیں. بس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکاریے ورنہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیے گا جنہیں عذاب دیا جائے گا. اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور جو مومن آپ کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے. اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں. اور آپ اس اللہ پہ بھروسہ کیجئے جو زبردست بے حد مہربان ہے، جو آپ کو دیکھ رہا ہے جب آپ نماز کے لیے تنہا کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بے شک وہ بڑا سننے والا، ہر بات کو جاننے والا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی فرما دیا، آپ کو ہدایات بھی دے دی کہ آپ اپنی دعوت دیتے رہیے اور نرمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. هل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر بڑے جھوٹے اور بڑے بدکار پر اترتے ہیں. وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. اور شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. کیا آپ دیکھتے نہیں وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اور جو نہیں کرتے اس کا دعویٰ کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا، اللہ کو خوب یاد کیا، ان پر ظلم ہوا تو صرف بدلہ لے لیا. ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس انجام کو پہنچیں گے. تو یہاں پہ شعراء کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک تو وہ شعراء ہیں جو کہ انتہائی نیک اللہ کے بندے، اور وہ صحیح بات کہتے ہیں، کوئی جھوٹ بات نہیں کہتے، کوئی قلابے نہیں ملاتے، کوئی غلط بات نہیں کہتے. جیسے عبداللہ ابن رواحہ ہیں، حسان ابن ثابت ہیں، کعب ابن مالک ہیں، کعب ابن زہیر ہیں. تو یہ صحابہ کرام تھے، شاعر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شاعری سنا کرتے تھے. اور ایک دفعہ عبداللہ ابن رواحہ سے کہا اللہ کی قسم تمہارے اشعار کافروں پر تیر سے بھی زیادہ کاری ضرب لگاتے ہیں. ظاہر ان کا بھی ذوق تھا کافروں کا، تو وہ جب سنتے تھے تو وہ تل ملا اٹھتے تھے. اور اسی طرح حسان کے بارے میں آپ نے دعا کی اور کہا کہ مشرکوں کی حج و بیان کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہے، اور اے اللہ حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما، دعا کی ان کے لیے. تو یہ ہیں کہ جو ایسے شاعر جو نیک ہیں، اچھے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ان کی مذمت کی گئی جو دنیا کی ہر جگہ گھومتے پھرتے ہیں، جسے فرمایا کہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے اس کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ سب ایسے لوگ جو ہیں وہ ظالم، ان کا معاملہ الگ ہوگا، نیک لوگوں کا معاملہ الگ ہے. تو یہاں یہ سورہ شعراء مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں سورۃ النمل پر. مکی صورت ہے، 93 اس کی آیات ہیں، اور اس کو بھی 8 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سے پہلے پیراگراف میں جو انٹروڈکشن ہے اس میں مومن اور کافروں کی صفات بیان کر کے قرآن کا تعارف پیش کیا گیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ طاسین یہ سورت قرآن اور ایک کھلی کتاب کی آیات ہیں، ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفات بیان کی گئی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی، آیات کی تلاوت اور ایمان کتابوں پر، اور یہ قرآن جو واضح کتاب ہے اس پر آخرت پر یقین، اور جو فرمایا کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیتے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے، اور آخرت میں وہی لوگ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ اور آپ کو قرآن اس ذات برحق کی طرف سے دیا جاتا ہے جو بڑی حکمت والا، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے تو وہاں سے یا تو میں کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا تمہارے لیے ایک سلگتا ہوا انگارہ تاکہ تم اسے تاپو، تو یہاں پہ بھی مختصر انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب وہ مدین سے چلے تھے اور وہاں کوہ سینا کے پاس پہنچے تھے، سردی کا زمانہ تھا، راستہ بھول گئے تھے، تو وہاں جب دور سے روشنی دیکھی تو کہا کہ میں جاتا ہوں وہاں پر اور جا کر کچھ یا تو روشنی یا وہ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ سردی ختم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ میں راستہ پوچھ کے آتا ہوں۔ جب موسیٰ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ ذات جو آگ میں ہے، جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک وہ بے عیب ہے وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ تو وہاں پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگ نہیں ہے بلکہ نور ہے، بہت ہی ہرے درخت سے پھوٹ کر نکل رہی ہے، اس نور کی تیزی اس درخت کا ہرا پن بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو وہیں پر کھڑے تھے کہ وہ آواز آ گئی کہ تم یہاں پر وادی مقدس میں ہو اور میں تمہارا رب اللہ ہوں۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں جو زبردست بڑی حکمت والا ہے، اور آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے۔ پس جب اسے ہلتے دیکھا جیسے کوئی سانپ ہو تو پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کہا ہے موسیٰ آپ ڈریے نہیں، میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے ہیں، یہ تو معجزہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ یہ کسی نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد تائب ہو کر اچھا کام کیا تو میں بے شک بڑا معاف کرنے والا ہوں، نہایت مہربان ہوں۔ اور آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار نکلے گا۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں جنہیں لے کر آپ فرعون کی قوم کے پاس جائیے، اس لیے کہ وہ لوگ سرکش و نافرمان ہو چکے ہیں۔ اس طرح وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزات دے دیے گئے۔ پس جب ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں پہنچ گئیں تو انہوں نے کہا کہ تو کھلا ہوا جادو ہے، صاف انکار کر دیا کہ یہ بھی جادو لے کر آئے ہیں، اور ان نشانیوں کو انہیں ظلم و سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کا باطن ان کی صداقت کا یقین کر چکا تھا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ زمین میں فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ بتا دیا کہ ان ایسے لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے دین کا، اللہ کی دعوت کا، تو یہ حشر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور ان کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ 3 پیراگراف ہے حضرت سلیمان کی جو خلافت عرضی، ان کی حکومت الہیہ، توحید حاکمیت، ان کے جذبہ تبلیغ اسلام پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ ان کی حکومت، ان کا اقتدار کیا تھا۔ اور ہم نے داؤد و سلیمان کو علم دیا، دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ انہوں نے کہا لوگو ہمیں چڑیوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بے شک اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ تو مفسرین جیسے لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اور ان میں سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، اور لیکن وراثت جو ملی وہ علم کی بنیاد پہ نبوت کی وہ حضرت سلیمان کو ملی، اور باقی جو تھی وہ دوسرے لے گئے ہوں گے، لیکن اصل چیز جو تھی وہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام نے داؤد کی وراثت حاصل کی، اس لیے کہ وہ وارث بنائے گئے۔ اور ان کو جو چیزیں دی گئیں اس میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، سمجھ جاتے تھے، پرندے ہیں یا دوسرے جو جانور ہیں، حشرات ہیں، سب کی چیزیں جانتے تھے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل بہت سے لشکر جمع کر دیے گئے تھے، اتنے سارے لشکر تھے، اس میں جن بھی، انسان بھی، پرندے بھی، سب ان کے تابع تھے، جو نظم و ضبط کے پابند رکھے جاتے تھے۔ اور یہاں تک کہ ایک بار جب چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی نے کہا او چیونٹیوں تم سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کہیں سلیمان اور اس کے لشکر
غیر شعوری طور پر کچل نہ دیں، ساری ماری جاؤ گے، جلدی جلدی گھس جاؤ اپنے بلوں میں۔ تو سلیمان اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے میرے رب مجھے توفیق دے تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دیں، اور ایسا نیک کام کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، اللہ کا شکر، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا احسان، اتنے بڑے لشکر، اور پھر یہ کہ چونٹی کی آواز بھی سن لی، اس کی بات بھی سن لی، سمجھ گئے کہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں تھیں، اسی لیے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور چڑیوں کا جائزہ لیا۔ تو کہا کیا بات ہے، پرندوں کو دیکھا تو میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ غائب ہے؟ کہاں ہے ہدہد، کہاں ہے؟ میں یقیناً اسے بہت سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی واضح عذر پیش کرے۔ ڈسپلن، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈسپلن قائم کر رکھا تھا۔ تمام جیسے انسان ہیں، جن ہیں، پرندے ہیں، سب کے سب اس ڈسپلن کے پابند تھے۔ اسی لیے پوچھا کہ وہ بغیر بتائے کہاں غائب ہو گیا، بتائے ورنہ پھر اس کے لیے موت۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس نے آ کر کہا مجھے وہ خبر معلوم ہے جو آپ کو نہیں معلوم، تو میں آپ کے لیے ایک رپورٹ لے کر آیا ہوں، ایک رپورٹ لے کر آیا ہوں، بریکنگ نیوز آپ کے لیے، کہ آپ یہ سن لیں، دیکھ لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ شہر سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو ان پر حکمرانی کرتے پایا ہے، اسے اللہ کی طرف سے ہر چیز دی گئی ہے، اس کے پاس بہت بڑا تخت شاہی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے آفتاب کو سجدہ کرتے پایا ہے، سورج کو سجدہ کرتے ہیں وہ لوگ، اور شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے، انہیں رائے حق سے روک دیا ہے، پس وہ گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو، جنہیں ظاہر کرتے ہو۔ تو ہدہد بھی فطرت پر تھا، مشرک نہیں تھا، موحد تھا۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ لوگ یہ تو سورج کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اس نے بھی اس پہ تعجب کا اظہار کیا کہ اس اللہ کی عبادت جو ہر چیز کو جانتا ہے، چھپی اور ظاہر سب چیز کو جانتا ہے، اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہاں یہ سجدہ تلاوت ہے۔ تو جب یہ حدود کا سارا بیان سنا حضرت سلیمان نے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، کنفرم کریں گے، اس طرح نہیں بات سن لیتے، بادشاہ ہیں آخر۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ، ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان سے الگ ہو جاؤ اور دیکھو کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ملکہ سبا نے خط پڑھنے کے بعد کہا ہے سرداران قوم، میری طرف ایک اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس میں لکھا ہے تم لوگ مجھ سے اونچے مت بنو، اطاعت گزار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو حضرت سلیمان نے ایک پیغام دے دیا کہ میری اطاعت قبول کر لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تو ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، اس معنی مجھے اپنا مشورہ دو، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی یہاں تک کہ تم میری رائے سے موافقت کرو، جب تک کہ تم نہیں کرو گے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سرداروں نے کہا ہم لوگ طاقت والے اور زبردست لڑنے والے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود ہی غور و فکر کر لیجئے ہمیں کیا حکم دینا چاہیں گی۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم تو بڑے طاقت والے ہیں، مقابلہ کریں گے، لیکن فیصلہ آپ کریں، آپ کیجئے جو آپ کرتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں فوج کشی کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں، یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، یہی ہوگا، پھر ہم سب کو مار ڈالیں گے اور جو ساری عزت والے ہیں ذلیل ہوں گے، تو لہذا یہ کیسے ان کی بات نہیں مان سکتی۔ تو اس نے یہ کہا، اور میں ان کے پاس ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرا قاصد کیا جواب لاتا ہے۔ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا تم لوگ مجھے مار دینا چاہتے ہو، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے پر خوش ہوتے رہو۔ جاؤ تم ان کے پاس لوٹ جاؤ، ہم پر ایسی فوج کے ذریعے حملہ کریں گے جس کی وہ تاب نہ لا سکیں گے، اور وہ انہیں وہاں سے ذلیل و خوار بنا کر نکال دیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے اس پیسے کی، دولت کی، تحفے تحائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سیدھی سیدھی بات مان لو ورنہ پھر ہماری فوج آئے گی اور تم سب کو تہس نہس کر دے گی۔
تو سلیمان نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت شاہی میرے پاس اس سے پہلے لے کر آ سکتا ہے کہ میرے پاس اطاعت گزار بن کر آئیں؟ ایک جو ہیکل جن نے کہا میں آپ کے پاس اسے اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی مجلس برخاست کریں، اور میں اس کام کی طاقت رکھتا ہوں، اسے پوری امانت کے ساتھ نبھاؤں گا۔ یعنی اس نے پہلے نے یہ آفر دے دی کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں یہاں لے آؤں گا، لیکن وقت لے گا کہ جب تک کہ ان کا یہ دربار برخاست ہو اس وقت تک۔ اس آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا میں اسے آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آ سکتا ہوں۔ تو جب سلیمان نے اس تخت شاہی کو اپنے سامنے رکھا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزما کر دیکھے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو آدمی شکر ادا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو جان لینا چاہیے کہ میرا رب بے نیاز اور کرم والا ہے۔ تو اس طرح دیکھیے کہ وہ جن نے تو مہلت لی، لیکن یہ دوسرا شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، جسے اللہ کا وہ اسم اعظم معلوم تھا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا قبول کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو اس نے پھر یہ پلک جھپکنے میں جیسے کہ یہاں سے اٹھایا اور یہاں پہ رکھ دیا، بس اس طرح اتنی ہی آسانی کے ساتھ۔ اسی لیے جب وہ سامنے آیا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً دیکھا اور کہا اس کے بارے میں کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اور شکر ادا کیا کہ اتنی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی ان کے پاس یہ ترقی موجود تھی۔ اور اس کے بعد پھر وہ ملکہ سبا بھی آ گئی، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا تم لوگ ملکہ کے تخت کی ظاہری شکل بدل دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسے پہچانتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو اتنی سمجھ نہیں رکھتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا امتحان لینا چاہا کہ یہ ملکہ کچھ سمجھتی بھی ہے کہ نہیں، تو یہی کہا کہ اس کا جو یہ تخت ہے اس کو ذرا تھوڑی بہت چینجنگ لاؤ، اس میں تبدیلی کر دو، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ پس جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا یہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہو بہو وہی ہے، ہمیں تو پہلے ہی آپ کی برتری کا علم ہو چکا تھا اور آپ کے تابع فرمان ہو چکے تھے۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا ہے، بلکہ یہ کہا کہ ہاں یہ تو واقعی اسی طرح کا ہے، ہو بہو ہے۔ تو یہی اسی کی عقل مندی کی بات تھی کہ وہ سمجھ گئی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اگر یہ کہتی تو بات دوسری بن جاتی، پھر غصہ آتا، تو اسی لیے اس نے کہا کہ ہاں ہے تو اسی طرح کا۔ اور اسے ایمان لانے سے اب تک اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی، وہ بے شک کافروں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل کے اندر چلو، پس جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا، اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا بنا ہوا ایک محل ہے جسے خوب چمکایا گیا ہے۔ ملکہ نے کہا میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خاطر اسلام کا اعلان کرتی ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو محل بنا رکھا تھا اس کا فرش چکنے شیشے کا تھا، اور اس کے نیچے تالاب تھا، مچھلیاں چل رہی تھیں۔ اب نظر نہیں آتا تھا کہ یہ شیشہ ہے، اسی لیے وہ سمجھی پانی ہے، اس نے اپنے پائنچے اوپر کیے، یہاں دھوکہ کھا گئی۔ تخت کے معاملے میں تو وہ سمجھ گئی، اسی لیے اس نے کہا کہ یہ بہو ویسا ہی ہے، لیکن یہاں پہ وہ دھوکہ کھا گئی اور اس نے سمجھ نہیں سکی کہ یہ تو فرش ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سرح ممرد القواریر، کہ یہ تو وہ شیشے کا بنا ہوا ایک محل ہے، ایک فرش ہے یہ سب جسے چمکایا گیا ہے، اسے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اور تم دھوکہ کھا گئی۔ تو یہی بتانے کے لیے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، تو لہذا اللہ کا دین اب جب مل گیا ہے تو اس کو قبول کر لو، اور واقعی پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ تو اگلی آتے ہیں آگے، پھر چلتے ہیں، اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پھر یہاں پر آیا ہے، اور ان کے قوم سمود، اور ہم نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، جنہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی طرف کیوں جلدی کرتے ہو؟ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے بدشگونی لی ہے۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ اور اس شہر میں 9 ایسے آدمی تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح کی بات نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بات کی کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو، ہم سب مل کر اسے اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت قتل کر دیں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ اس کے گھر والوں کی ہلاکت میں ہم شریک ہی نہیں تھے، ہم لوگ بالکل سچے ہیں۔
تو اس طرح انہوں نے چاہا ایسے 9 آدمیوں نے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں، ان کی اونٹنی کو مار دیں. تو یہ ان کی سازش کا تذکرہ فرمایا گیا. اور انہیں ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں اس کا احساس نہیں ہونے دیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی سازش کا کیا انجام ہوا. ہم نے انہیں ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اب ان کے وہ گھر ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں. بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا اور وہ لوگ میرے عذاب سے ڈرتے تھے. اور اس کے بعد پھر اگلے پیراگراف میں حضرت لوط علیہ السلام، ان کا تذکرہ، ان کی قوم کی بدعمالیاں، ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا. اور ہم نے لوط کو مبعوث کیا جنہوں نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ جان بوجھ کر بدکاری کرتے ہو، کیا تم لوگ شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہو. تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا کہ انہیں آپس میں مشورہ کیا اور کہا تم لوگ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، اس لیے کہ یہ لوگ بڑے ہی پاک باز بنتے پھرتے ہیں. پس ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جانا مقدر کر دیا تھا، اور ان پتھروں کی بارش کر دی جو ان ڈرائے جانے والوں کے حق میں بہت بری تھی. تو اس طرح یہاں پر بھی وہی بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو نیست و نابود کر ڈالا. اور ان میں لوط کی بیوی بھی گئی. تو نبی کی بیوی کی وجہ سے کوئی اس کو سفارش حاصل نہیں ہوئی، کوئی اس کو رعایت حاصل نہیں ہوئی، اور اس کا گناہ یہی تھا کہ وہ ان کافروں کا ساتھ دیتی تھی حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف، کہ جب بھی کوئی آتا فوراً کو بتا دیتی تھی کہ ہاں دیکھو لوگ آئے ہیں، اور وہ بھاگے ہوئے آ جاتے تھے. تو اسی لیے اس کو بھی وہاں پہ ختم کر دیا گیا. فرمایا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سلام ہو اس کے بندوں پر جنہیں اس نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبودان باطل جنہیں مشرکین اسی کا شریک بناتے ہیں؟ تو یہاں پہ انبیاء کے خدمات توحید کی تعریف کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے. پھر 7ویں پیراگراف کی آیات آ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور حاکمیت بیان کی گئی ہے. فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی ہے، پس ہم نے اس کے ذریعے بارونق اور خوشنما باغات اگائے جن کے درختوں کو تم نہیں اگا سکتے تھے. کیا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود نے بھی یہ کام کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگ راہ حق سے دور ہو گئے ہیں. ہر آیت کے بعد پھر یہی آتا ہے کہ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی یہ صفت ہو؟ یا وہ ذات برحق بہتر ہے جسے تم زمین کو رہنے کی جگہ بنائی ہے، اس میں نہریں جاری کی ہیں، اس پر پہاڑ بسا دیے ہیں، اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی ہے. کیا اللہ کے سوا کسی اور معبود نے بھی یہ کام کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر مشرک نادان ہیں، نہیں سمجھتے اس بات کو. یا وہ ذات بہتر ہے جسے پریشان حال جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی یہ کام کرتا ہے؟ لوگ تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. تو یہ اللہ کی ذات باری تعالی جو کہ اپنے بندے کی ہر بات کو سنتا ہے. وہ جس طرح اضطرار کی حالت میں، پریشان حال میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. یا وہ اللہ بہتر ہے جو سمندر اور خشکی کی تاریکیوں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی یہ کام کرتا ہے؟ اللہ ان کے جھوٹے معبودوں سے برتر و بالا ہے. یا وہ اللہ بہتر ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی یہ کام کرتا ہے؟ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو. آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے، اور نہ انہیں معلوم ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تمام دلائل کے ذریعے سے بتا دیا کہ اصل الہ حاکم اللہ کی ذات ہے، اور اسی کے مقابلے میں ان کے شرک اور ان کی تمام قسم کی غلط باتوں کا رد بھی ہو گیا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم اکثر عاجز ہے، بلکہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہیں، وہ نہیں جانتے، سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں.
اور کافروں نے کہا کہ جب ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اپنے قبروں سے نکالے جائیں گے؟ ایسا وعدہ تو ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی کیا گیا تھا۔ یہ باتیں گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے تم زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور پھر آخری پیراگراف جو اختتامیہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر مناظر قیامت بیان کیے گئے ہیں، شرک کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، اور آپ ان پر غم مت کیجیے، ان کی سازش سے آپ تنگ دل مت ہو جائیے۔ اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب یہ عذاب آئے گا؟ آپ کہہ دیجئے جس عذاب کا تم جلدی سے مچا رہے ہو سکتا ہے اس کا بعض حصہ تمہارے پیچھے آ رہا ہو۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب وہ سب کچھ جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، جن کا وہ اعلان کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں جو چیز بھی پوشیدہ ہے وہ ایک ایسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو ہر بات کو بیان کرتی ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے ان اکثر باتوں کو بیان کرتا ہے جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی نعمت ہے کہ اگر وہ اس کو سمجھ لیں کہ یہ قرآن ان کی کتنی باتوں میں جو اختلافات ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے، ان کی جو باتیں ہیں ان کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ مہیمن ہے، ان پر پوری طرح حاوی ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنا فیصلہ صادر فرمائے گا، وہ زبردست ہر چیز جاننے والا ہے۔ پس آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ یقیناً صریح حق پر ہیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکیں گے، نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکیں گے جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیں گے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف ان کو سنائیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں، تو وہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں، نہ ان گونگے اور بہروں کو سنا سکتے ہیں، آپ تو وہ جو آپ کو سننا چاہتا ہے اس کو سنائیں گے تو وہ ایمان لائے گا۔ اور جب ان کے سامنے قیامت آ جائے گی تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ دابۃ الارض ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ زمین سے نکالا جائے گا، وہ جانور نکلے گا جو لوگوں کو بتائے گا۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی ابتدائی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور صبح کے بعد اچانک ایک جانور نکل کر لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور دونوں نشانیاں ایک دوسرے کے قریب ہوں گی، دونوں نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی، اور اس کے بعد پھر وہ قیامت آ جائے گی۔ تو یہ جانور کیا ہے، کون ہے، کس طرح ہے، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی ہیں، بعض چیزیں آئی ہیں، لیکن بہرحال اصل یہی ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر یہ چیز آئے گی، اور اس کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ ہے جیسے کہ انہی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہر امت میں سے ایک گروہ کو ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، پھر وہ صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ تم لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے انہیں اچھی طرح جانا بھی نہیں تھا، یا پھر اور کیا کرتے رہے تھے۔ اور ان کے ظلم کے سبب ان پر جب عذاب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکیں گے، بولنے کی طاقت ہی نہیں ہوگی۔ کیا وہ دیکھتے نہیں ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس میں آرام کریں، دن کو روشن بنایا ہے، بے شک اس میں لوگوں کی نشانیاں ہیں جو ایماندار ہیں۔ تو دن اور رات کی بھی تقسیم اور اس کی تخلیق، اس میں حکمت ہے اللہ کی۔ رات کو آرام، سکون، اطمینان ملتا ہے، خاموشی، سناٹا ہوتا ہے، اور دن وہ آرام کے لیے نہیں ہے، وہ کام کے لیے ہے کہ اس میں ایک ہنگامہ ہے، ایک شور ہے، ایک چلن ہے اور ایک مصروفیت ہے۔ اور پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے تمام رہنے والے گھبرا پڑیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے بچا لے، اور سب کے سب اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ اس میں جو ہے نفخ صور سے متعلق سورہ انعام میں، سورہ کہف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ مومنون میں ذکر آ چکا ہے، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ 3 دفعہ پھونکا جائے گا، بعض کا ہے صرف 2 مرتبہ ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بھی ذکر آ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے، چلنے لگیں گے، اور پہلی میں
تو اور جب یہ سور پھونکا جائے گا تو تمام آسمان و زمین رہنے اللہ کے بندے سور کی شدید آواز سے گھبرا جائیں گے، تو پہلے سے وہ اٹھیں گے اور دوسرے میں وہ چل پڑیں گے۔ فرمایا اس کے بعد قیامت کے حوالے ہی سے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور اس دن آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے انہیں ساکن و جامد گمان کریں گے، حالانکہ وہ بادل کسی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہوں گے۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہوگی جس نے ہر چیز کو مضبوط و محکم بنایا ہے، بے شک وہ تمہارے کاموں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ و معمون رہیں گے، اور جو لوگ برا عمل کریں گے وہ اپنے چہروں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تمہیں تمہارے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرام بنا دیا ہے، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے اپنا عقیدہ اور اپنا عمل اور اپنا ضابطہ بتا دیا ہے کہ میرا ضابطہ یہ ہے، میرا کام یہ ہے، باقی تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اور میں قرآن کی تلاوت کروں، پس جو شخص راہ راست پر چلے گا وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے ایسا کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا کام تو صرف لوگوں کو اللہ سے ڈرانا ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، جو وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے، اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اس طرح یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تھیں، اور انہوں نے آخر بتا دیا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ کے ذمے، وہ تمہیں جانتا ہے، تمہارے سارے کرتوتوں کو جانتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، اور پھر وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جس کے تم مستحق ہو۔ تو یہاں یہ سورۃ النمل بھی مکمل ہوتی ہے۔ اگلی سورت میں آتے ہیں سورہ قصص میں، جس کی مکی صورت ہے، 88 اس کی آیات ہیں، 9 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس کی جو پہلی 6 آیات ہیں اس میں سورت کی غایت اور سورت کی تمہید پیش کی گئی ہے، اور کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ بھی فرمایا گیا ہے، اور اس طرح وہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں اس کے خرچ پہ اس کی پرورش کروائی تھی۔ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم، یہ سورت کتاب مبین کی آیات ہے۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے بعد سچے واقعات سناتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے مفید ہیں۔ بے شک فرعون سرزمین مصر میں بہت متکبر ہو چلا تھا، وہاں کے رہنے والوں کو اس نے مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے بہت ہی کمزور بنا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ بہت ہی فساد برپا کرنے والا تھا۔ تو یہ اس کا فساد بیان کر دیا اس فرعون کا کہ کس طرح اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا سلوک تھا۔ اور ہم نے ان لوگوں پر احسان کرنا چاہا جو سرزمین مصر میں بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے، اور انہیں سردار اور پیشوا بنانا چاہا، انہیں زمین کا وارث بنانا چاہا۔ تو یہی پسے ہوئے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا اور ساری حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی، اور ہم نے چاہا انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں وہ بات دکھلا دیں جس کا انہیں خطرہ تھا، جس چیز سے ڈر رہے تھے وہی ان کو دکھائیں گے، یہ دیکھو۔ اور پھر ان کو پتہ چل گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں غرق کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیات میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی یہ سچی داستان رقم کر دی گئی۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا تم اسے دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں اس کی زندگی کا ڈر ہو جائے تو اسے سمندر میں ڈال دو، اور مت ڈرو نہ غم کرو، ہم بلا شبہ اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ تو اللہ نے اطمینان دلایا۔ ظاہر ماں تھی، ماں کا دل تو بہت ہی نازک، بہت ہی کمزور ہوتا ہے، وہ بیچاری گھبرا گئی، یہ کیا ہوگا، میرا بیٹا تو مارا جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مت ڈرو، اس کو ڈال دو دریا میں۔ بس فرعون کے گھر والوں نے اسے سمندر سے نکال لیا تاکہ ان کا دشمن ان کے رنج و غلم کا سبب بنے۔ بے شک فرعون و حامان دونوں کے لشکر بڑے ہی خطاوار لوگ تھے، بہت ہی غلط کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ لڑکا میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے تم قتل مت کرو، اور امید ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور انہیں حقیقت حال کا کوئی خبر نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔
کہ یہی موسیٰ ان کا سب تہلکہ مچا دے گا، ختم کر دے گا، ان کی بربادی کا سبب بنے گا۔ تو موسیٰ کی ماں کا دل بیٹھا جا رہا تھا، قریب تھا کہ اس راز کو فاش کر دیتی، مگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ ہمارے وعدے پر اس کا ایمان باقی رہے۔ موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ دیکھو کہاں جاتا ہے۔ تو وہ ان دور سے دیکھتی رہی، لوگوں کو پتہ نہ چلا، اور ہم نے ان سے پہلے ہی ان پر دایاؤں کا دودھ حرام کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کہ دریا میں ڈال دیا اور وہاں پہ پہنچا دیا، فرعون والوں نے اٹھا لیا، گھر میں لے گئے، بچہ رو رہا ہے، دودھ کی ضرورت ہے، اب وہ کوئی دودھ پیتا ہی نہیں کسی کا۔ اب کیا کرے، بڑے پریشان۔ اس لیے ان کی بہن نے فرعون کے گھر والوں سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ بتاؤں جس بچے کی تمہاری واسطے دیکھ بھال کرے گا، وہ لوگ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر کہہ دیا۔ تو ان کو کیا چاہیے، ان کا ٹھیک ہے لاؤ جلدی لاؤ، بچہ تو مر جائے گا رو کے بھوکا۔ اس طرح ہم نے انہیں ان کے ماں کے پاس لوٹا دیا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست پلاننگ ہے کہ بچہ بھی ماں کے پاس آ گیا، اور خرچہ کس کا؟ فرعون کا خرچہ وہ دے گا، سارے اس کی جو پیمنٹ کرے گا رضاعت دودھ پلانے کی وہ فرعون کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کیسے زبردست سسٹم ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے، خرچہ فرعون کا ہو رہا ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے، ماں کا اطمینان بھی ہو گیا، سکون بھی ہو گیا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ کر دکھائے، یہ دیکھو واپس آ گیا تمہارے پاس بیٹا تمہارا۔ اس طرح ہم نے انہیں ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو، غمگین نہ ہو۔ ماں ہے تو ماں کو بھی یہ سکون مل جائے، تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کا نہیں جانتے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا مرحلہ آتا ہے، جوانی کا مرحلہ۔ اور جب موسیٰ اپنے بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، ان کی جسمانی نشو و نما مکمل ہو گئی، تو ہم نے انہیں حکمت و علم دیا۔ ہم نیک لوگوں کو اس طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو ایک دن موسیٰ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے لوگ غافل تھے، دوپہر کا وقت تھا، سو رہے ہوں گے لوگ، قیلولہ۔ وہاں انہوں نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے دیکھا، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا، ایک قبطی تھا۔ ایک ان کی اپنی قوم کا تھا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے، اور ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ جو آدمی ان کی جماعت کا تھا اس نے ان کے خلاف مدد مانگی، اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے، میری مدد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جوان آدمی، تگڑے، خوب کھا پی کے وہ جوان ہوئے تھے۔ تو اب جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، موسیٰ نے ایسا گھونسا مارا کہ وہ وہیں مر گیا، وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا بیچارہ ایک ہی گھونسے میں۔ دیکھیے کیا طاقت ہوگی پھر کہ ماں یا ایسی جگہ پہ لگا گھونسا ان کا کہ وہ وہیں ختم ہو گیا۔ تو یہ اب ظاہر ہے بندہ مارا گیا، اب تو کیا کریں۔ تو موسیٰ نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، بے شک وہ بڑا کھلا گمراہ دشمن ہے، یہ تو واقعی شیطانی کام ہو گیا کہ اس نے مجھے ورغلا دیا۔ تو انہوں نے کہا ہے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ تو ان کے رب تو نے انہیں معاف کر، تو ان کے رب نے معاف کر دیا، تو رب نے فوراً ہی معافی بھی ہو گئی۔ وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ انہوں نے کہا میرے رب تو نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، تو اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی اتنی طاقت دی ہے، اتنی ہمت دی ہے، اتنی صحت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے غنڈے بدماش مجھے اپنا لیں، کہیں آ جاؤ ہمارے گینگ میں آ جاؤ۔ تو میں یہ نہیں چاہتا، تو میں تو اب اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب پھر اگلے دن بیچارے ڈرے گھبرائے ہوئے آئے، انہوں نے شہر میں ڈرے اور گھبرائے ہوئے صبح کی، تو اچانک پھر وہی شخص انہیں مدد کے لیے پکار رہا تھا جس نے کل گزشتہ ان سے مدد مانگی تھی، کل والا شخص وہی۔ پھر موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بے راہ آدمی ہے، کیا ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہے تو؟ جب دیکھو لڑ رہا ہے، جب دیکھو لڑ رہا ہے، کیسا آدمی ہے تو؟ پس جب انہوں نے اس آدمی پر حملہ کرنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا موسیٰ کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل قتل کیا تھا۔ اب راز کھل گیا، راز کھل گیا، جو کل تک ابھی راز ہی تھا وہ راز ہی کھل گیا۔ جس طرح تم تو زمین پر ظالم و سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح کرنے والا نہیں بننا چاہتے ہو۔ ایک شخص شہر کی دوسری جانب سے دوڑتا ہوا آیا، کہا اے موسیٰ، فرعون کے دربار والے تمہارے بارے میں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں قتل کر دیں۔ تم قاتل ہو، بندہ مارا ہے تم نے ان کا، تو اب ظاہر ہے اس سے تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔
تو ایک تھا اچھا بندہ کوئی، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہ بھاگ جاؤ ورنہ دیکھو مار دیں گے تمہیں یہ. پس وہ وہاں سے ڈرے سہمے نکلے، کہا میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے. اور اب اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ مدین کی زندگی، 10 سال وہاں رہے. اور جب مدین کی طرف روانہ ہوئے تو دل میں کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی رات کی طرف میری رہنمائی کرے گا. اور جب مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ دیکھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی. ان سے کچھ فاصلے پر 2 عورتوں کو پایا جو اپنی بکریوں کو روک رہی تھیں. موسیٰ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں کھڑی ہو خام خواہ؟ لوگ سارے پانی پلا رہے ہیں، تم لوگ بکریوں کو لے کر کھڑی ہو ایک طرف. تو ہمدردی بھی معلوم ہوتا ہے، ہمدردی بھی کتنی تھی. تو انہوں نے کہا ہم اپنی بکریوں کو اس سے پہلے پانی نہیں پلا سکیں گے، تمام چرواہے اپنی بکریاں ہٹا لیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے آدمی ہیں. یعنی فوراً انہیں وجہ بھی بتا دی کہ ہم کیوں کھڑی ہیں یہاں پہ. عورتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے محنت مزدوری کریں، دفتروں میں جائیں، آفسوں میں جائیں، نہیں، ان کا کام یہ نہیں ہے، وہ سوائے مجبوراً نکلتی ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نکلی ہیں کہ ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم نکلی ہیں. تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو موسیٰ نے جلدی گئے اور وہ لوگوں کو ہٹایا، وہ پتھر ہٹایا، پانی نکالا، کہا پلاؤ اب ان کو، آ جاؤ. اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور مڑ کر سائے میں چلے گئے اور دعا کی میرے رب اس وقت تو جو خیر بھی میرے لیے بھیج دے میں اس کا محتاج ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تیری خیر مجھے چاہیے، جو بھی خیر تو مجھے دے دے. بس ان دونوں میں سے جو ایک شرماتی ہوئی چل کر ان کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کی آپ کو مزدوری دے دیں. بس جب وہ تو ظاہر ہے کہ جب وہ جلدی پہنچ گئیں، اور یہ کہتے ہیں اکثر مفسرین کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، آج جلدی کیسے آ گئیں تم؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بندہ آیا تھا، بہت ہی نیک آدمی، بڑا اچھا آدمی، اس نے یہ کیا کہ وہ سب کو ہٹایا، اب ہمیں پانی پلایا، ہماری بکریوں کو ہمیں بھیج دیا کہ جاؤ تم. تو یہ اس لیے ہم جلدی آ گئے. تو یہ چیز جو تھی یہ اب انہوں نے کہا کہ بلاؤ، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. اس بستی میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ بیچاری 2 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، کسی نے پوچھا تک نہیں آج تک کہ ان کو مدد کر دیتا، اور یہاں پر ایک ایسا ہمدرد آدمی بھی آ گیا. تو اسی لیے حضرت شعیب کو ذرا حیرانی ہوئی. تو کہا بلاؤ ایسے بندے کو تو ملنا چاہیے، یہ کون ہے؟ تو ان میں سے ایک جو تھی وہ شرم و حیا کے ساتھ گھونگھٹ نکالے ہوئے آ گئی اور انہیں کہا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اجرت دیں. تو جب وہ ان کے پاس پہنچے حضرت موسیٰ ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا اب تم مت ڈرو، ظالموں سے بچ کر نکل آئے ہو، یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، یہاں پہ تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، اب تم یہاں ٹھاٹھ سے رہو. تو ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ اسے نوکر رکھ لیجئے، اس لیے کہ سب سے بہتر جسے آپ نوکر رکھیں گے طاقتور اور امانت دار آدمی ہے. تو یہ انتہائی طاقتور اور امانت دار بھی. تو جیسے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا، تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہا کہ طاقت تو ہم نے دیکھ لی اس کی کہ اکیلے نے وہ پتھر جو تھا وہ پانی کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ ہٹایا اور ہمارے بکریوں کو پانی پلا دیا. اور امانت دار آدمی اتنا ہے، یہ اتنا اچھا آدمی کہ اس نے کہا کہ پیچھے پیچھے چلو، آگے مت چلو، میرے پیچھے سے بتاؤ مجھے اور کہ راستہ کدھر جانا ہے. تو یہ اس بات کی امانت کی ہے کہ وہ کتنا اپنے یعنی اس معاملے میں امانت دار آدمی تھا. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ اس کو نوکر رکھ لیجئے، ہماری مصیبت بھی ختم ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ بیٹی تو یہی کہہ سکتی تھی، لیکن باپ دوسری طرح سوچتا ہے. باپ نے سوچ لیا کہ اس کو کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہاری شادی کر دوں، مسئلہ ختم. جو حضرت موسیٰ نے مانگا تھا مل گیا، گھر بھی مل گیا، بیوی مل گئی، کھانا پینا سب کچھ مل گیا. یہ اللہ کی طرف سے کیسا زبردست انتظام ہے کہ وہاں جیسے شروع میں آپ نے پڑھا اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ نے انتظام فرما دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ بیوی بھی دے دی، گھر بھی دے دیا اور ہر طرح کے انتظامات بھی ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس شرط پہ کہ تم 8 سال میرے پاس ملازمت کرو گے، 8 سال تو یہ مہر ہے اس کا، اور اگر 10 سال پورے کرو گے تو تمہاری جانب سے میرے ساتھ بھلائی ہوگی، تمہاری مرضی، اور میں تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ اچھے لوگوں میں سے پاؤ گے. یہ ہے میرا معاملہ. موسیٰ کو کیا چاہیے تھا؟ اندھے کو 2 آنکھیں. ان کا ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے درمیان جو بات طے ہو گئی دونوں مدتوں سے میں جسے بھی پوری کر دوں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہم دونوں جو بات طے کریں اس پر اللہ گواہ ہے.
اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ راضی ہو گئے کہ وہ ایک لڑکی سے شادی کر لیں گے اور پھر وہیں رہیں گے 8 سال یا 10 سال جو بھی چاہیں گے. اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مدین کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مختصر انداز میں بیان کر دیا. اور پھر 5ویں پیراگراف میں وہی واقعہ جو ہم پہلے بار بار پڑھ چکے ہیں وہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلے تو انہوں نے طور پہاڑ کی طرف ایک آگ دیکھی. انہوں نے اپنے بیوی بچوں سے کہا یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے راستے کی کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا ایک انگارہ تاکہ تم اسے تاپ سکو. سردی بھی تھی، سخت سردی کا زمانہ، اور راستہ بھول رہے تھے، اسی لیے کہا کہ وہاں جا کر راستہ بھی مل جائے گا. بس جب وہ وہاں آئے تو وادی کے دائیں کنارے سے اس مبارک زمین میں موجود درخت سے انہیں پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان کا رب ہوں. اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. اب یہاں نبوت مل رہی ہے اور آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے. بس جب انہوں نے اسے ہلتے دیکھا جیسے کوئی سانپ ہو تو پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. آواز آئی موسیٰ آؤ، ڈرو نہیں، یہ تو امن میں ہو، ڈرتے کیوں اس بات سے، گھبرا کیوں گئے؟ آؤ پکڑو، اٹھاؤ اس کو. آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا. جب آپ کو ڈر لگے تو اپنے بازو اپنے جسم سے ملا لیجئے. یہ آپ کے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے 2 نشانیاں ہیں، بے شک وہ لوگ بڑے نافرمان ہیں. موسیٰ نے کہا میرے رب، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی سب ناتوانی یاد آ رہی ہے، اور میرے بھائی گفتگو میں مجھ سے زیادہ بہتر ہیں ہارون، اس لیے تو انہیں میرا مددگار بنا دے، میرے ساتھ بھیج دے، وہ میری تائید کرے. میں ڈرتا ہوں وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے. تو ایک تو میں بول بھی نہیں سکتا، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے اس وجہ سے. تو اللہ نے کہا میں آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کی بازو مضبوط کروں گا، آپ دونوں کو ایسی ہیبت عطا کروں گا کہ وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. ہماری نشانیوں کے ذریعے آپ دونوں اور آپ کے پیروکاروں ہی غالب ہوں گے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، تو جاؤ جا کے فرعون سے بات کرو. اور جب موسیٰ فرعونیوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا یہ تو گڑھا ہوا جادو ہے، یہ کیا کر رہے تم، سب جادو لے کر آئے ہو، اور ہم نے اپنے گزشتہ باپ دادا کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی. اور موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے کون اس کے پاس ہدایت لے کر آئے اور آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اور فرعون نے کہا اہل دربار، میں نے اپنے سوا تم لوگوں کا اور کوئی معبود نہیں جانا ہے، پس اے حامان اینٹیں پکواؤ اور میرے لیے اونچی عمارت بناؤ، ایک پلازا بناؤ دبئی والوں سے بھی اونچا. ظاہر فرعون تھا نا، دبئی والے تو 1 کلومیٹر کا ہی بنا رہے ہیں یا کتنے 800 میٹرز کا، اب وہ سعودیہ والے کہہ رہے ہیں پورے 1 کلومیٹر کا بنائیں گے. شکر ہے کہ یہ اللہ کو دیکھنے نہیں جا رہے، ورنہ فرعون نے تو یہی کہا کہ میں یہ بناؤ، پلازا بناؤ، بڑھتے بڑھتے جاؤں، دیکھوں اس کے رب کو، دیکھوں وہ کہاں بیٹھا ہے. دیکھیے ان کی ڈٹائی. پس اے حامان اینٹیں پکواؤ، میں ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اور وہ اس کے فوجی زمین میں ناحق کبر کرتے تھے اور گمان کر بیٹھے تھے کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے. پس ہم نے اسے اور اس کی فوجوں کو پکڑ لیا، انہیں سمندر میں پھینک دیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو اس سمندر میں ڈبو دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں ایسے سردار بنائے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ لوگ نہایت بدحال اور بد شکل ہوں گے. اور اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں اس طرح سرکشی، نافرمانی اور بغاوت کرتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے. اور اس 6 پیراگراف میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ قریش کو وارننگ دی گئی ہے کہ ان کے رویے بھی فرعونی ہیں، وہ بھی فرعون کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور انہیں بھی اسی طرح کے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا. فرمایا کہ ہم نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، تورات، جو لوگوں کی نصیحتوں کا مجموعہ، ہدایت کا ذریعہ اور اللہ کی رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور آپ کوہ طور کے مغربی جانب میں اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو اپنی شریعت دی، اور نہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا، بلکہ اس واقعے کے بعد کتنی قومیں گزر گئیں، ان پر صدیاں بیت گئیں، اور نہ آپ اہل مدین کے درمیان پائے گئے انہیں ہماری آیتیں سنانے کے لیے، لیکن ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی ہم نے آپ کو بتایا ہے اس وحی کے ذریعے سے. آپ تو وہاں نہیں تھے، آپ کو کیا پتا کیا ہوا، سب کچھ ہم نے بتایا ہے آپ کو.
اور آپ کوہ طور کے دامن میں اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی، لیکن آپ اپنے رب کی جانب سے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کو ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو آپ جائیے اور ان کو سمجھائیے، بتائیے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف سب سے پہلے نبی بھیجے گئے ہیں، اور آپ کو اس لیے بھی بھیجا گیا تاکہ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہنے لگیں اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس اپنا کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تھا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لے آتے۔ یہ اتمام حجت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اتمام حجت ہو کر ہی پھر عذاب آتا ہے۔ تو اتمام حجت کے لیے اللہ نے کہا تاکہ کوئی یہ نہ کہے اللہ تو نے تو بھیجا ہی نہیں تھا، کوئی آیا ہی نہیں تھا ہمارے پاس، ہمیں کیا پتا کہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کیا، اللہ کا رسول کیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ نہیں، میں پوری طرح اتمام حجت کرتا ہوں۔ بس جب ان کے پاس ہماری طرف سے رسول برحق پہنچ گیا تو کہنے کہ موسیٰ کی طرح اسے بھی معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ کیا وہ اس سے پہلے موسیٰ کے معجزات کا انکار نہیں کر چکے؟ کیا انہوں نے نہیں کہا کہ یہ دونوں ایک جیسے جادوگر ہیں اور کہا ہم سب کا انکار کرتے ہیں؟ تو یہ ان کی باتیں، ان لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے پاس کیوں نہیں ہے جیسے کہ موسیٰ کے پاس تھا۔ تو اللہ نے کہا تو موسیٰ کو تم نے کب مانا تھا؟ موسیٰ کی تم نے نہیں مانی تھی، اس کو بھی کہہ دیا جادوگر ہے، تو اب ان کو بھی یہی بات کہہ رہے ہو۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو پھر تم لوگ ہی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو تورات و قرآن دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو تاکہ میں اس کی اتباع کروں۔ بس اگر وہ لوگ آپ کا مطالبہ پورا نہ کر سکیں تو جان لیجئے کہ وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ انہی کا کافروں کو جو فرمایا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ تورات، یہ قرآن، یہ جادو ہے تو پھر تم لوگ اپنے علم کے مطابق کچھ لے آؤ، پھر اللہ کی نازل کردہ ان دونوں سے اچھی کوئی کتاب لے آؤ تاکہ اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ ایسا نہ کریں اور نہ اس پہ کتابوں پر عمل کریں تو سمجھ لیجیے کہ صرف یہ خواہشات کے بندے ہیں، اپنی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ تو اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پہ عمل کرتا ہے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم رکتے ہیں، تو کل یہیں سے پھر انشاءاللہ 20ویں پارے میں شروع کریں گے سورہ قصص میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔